السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے ہمارا نامعلوم مستقبل جس پر بھروسہ کیسے کیا جائے، اور دوسری طرف ہے وہ ایک تصور کہ ایک دن ہماری پوری زندگی ایک ایک لمحہ ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے چلا دیا جائے گا۔ چلیں آج انہی گہرے سوالوں میں اترتے ہیں اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا کوئی بھی انسان مستقبل جان سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ بے یقینی کبھی کبھی تھوڑی پریشان کن لگتی ہے نا؟ لیکن اسی کے اندر ایک بہت گہرا سبق کیا ہے؟ مفتی مینک نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف اللہ جانتا ہے، تو خوش رہو، بس اپنی پوری کوشش کرو اور باقی سب اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ اصل میں ذہنی سکون کا سارا فارمولا اسی ایک جملے میں ہے، بس اپنی ذمہ داری پوری کریں اور نتیجہ اس ذات پر چھوڑ دیں جو سب کو جانتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ جو تصور ہے نا، یہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہمیں اس کی طاقت کی وسعت کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی روایت میں ایک بڑی حیران کن کہانی ملتی ہے، ایک ایسی کہانی جو اللہ کی طاقت اور ہیبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسے فرشتے کی کہانی ہے جسے دیکھ کر فرشتوں کے سردار تک خوف سے لرز گئے تھے۔ تصور میں لائیے، ایک دن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ کا پیغام یعنی وہی لایا کرتے تھے کہ اچانک ایک دم سے ایک ناقابل یقین چیز ہوئی۔ آسمان پھٹ گیا، جیسے کوئی بہت ہی غیر معمولی، کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہو۔ سے ایک فرشتہ نیچے اترا، ایک ایسا فرشتہ جسے اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں دیکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا۔ اس کے آنے سے ہی پوری فضا پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ لمحہ آیا جو شاید سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو اتنے عظیم اور طاقتور ہیں، وہ اس نئے فرشتے کی ہیبت سے ڈر کر سکڑ کر بالکل چھوٹے سے ہو گئے۔ آپ سوچیں، یہ منظر ہی اس آنے والے فرشتے کی عظمت بتانے کے لیے کافی تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہے۔ پیغام یہ تھا کہ ان کے پاس دو راستے ہیں جن میں سے ایک کو چننا ہے۔ پہلا آپشن ایک عاجز بندے کی زندگی گزارنا، اور دوسرا آپشن ایک طاقتور بادشاہ کی طرح جینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اختیار کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے فوراً پہلا راستہ یعنی ایک عاجز بندے کی زندگی کو چن لیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا، وہ فرشتہ واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ سب سے بڑا سوال تو اب بھی باقی تھا، آخر وہ فرشتہ تھا کون جس کی ہیبت سے جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بھی ڈر گیا؟ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہی سوال جو ہم سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آپ نے ایسا رد عمل کیوں دیا؟ آپ اتنا کیوں ڈر گئے؟ کا جواب سچ میں چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ فرشتہ آج پہلی بار زمین پر اترا ہے، اور یہ صرف ایک ہی کام کے لیے اترتا ہے، دنیا کے خاتمے کا اعلان کرنے کے لیے۔ فرشتے کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ اسلامی عقیدے میں یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے ایک بہت بڑا کام ہے، سور پھونکنا، جس سے قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو سوچیں، ان کا زمین پر پہلی بار اترنا کتنا بڑا اور غیر معمولی واقعہ تھا۔ دنیا کے خاتمے کی بات۔ اب ذرا اس بڑے پیمانے سے ہٹ کر انفرادی یعنی پرسنل لیول پر احتساب کی بات کرتے ہیں، اور اس گہرے خیال کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ ماڈرن مثال دی جاتی ہے۔ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو اس کی زندگی کے اپنے کلپس دکھائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اب ان کو دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے۔ یہ کتنی طاقتور مثال ہے نا؟ یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا حساب کیسے لیا جائے گا۔ آئیڈیا کام کیسے کرتا ہے؟ بہت سیدھا سا ہے۔ پہلا سٹیپ، ہر انسان کا ہر عمل، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دوسرا سٹیپ، قیامت کے دن یہ سارے کلپس اسی کے سامنے دوبارہ چلائے جائیں گے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سٹیپ، انسان خود اپنی زندگی کی پوری کہانی کا گواہ بن جائے گا۔ کوئی بھی چیز، کوئی عمل، کوئی نیت، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا۔ یعنی غیب پر ایمان رکھنے سے لے کر آخرت میں اپنے اعمال کا سامنا کرنے تک کا اصل سبق کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں، انہیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، مستقبل ہمارے علم میں نہیں، اس لیے اللہ کے پلان پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ دوسری بات، اللہ کی طاقت بہت وسیع اور ہیبت والی ہے۔ تیسری بات، ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ لازمی ہے۔ اور سب سے اہم بنیادی اصول، بس اپنی بہترین کوشش کریں۔
ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر کسی کی زندگی کے یہ کلپس آج ہی اسی وقت اس کے سامنے چلا دیے جائیں تو وہ کیا دکھائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ہر عمل، ہر فیصلے پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔